السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ندائے احسان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ، اور اس عظیم کام کو انجام دینے کے لیے اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود ہوتے ہیں ہمارے استاد پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ گزشتہ پروگرام میں جو بات جہاں پہ منافقت کے حوالے سے چونکہ چل رہا تھا، وہ رکوع جس کو آپ شروع کر چکے ہیں، اور کچھ چیزیں اس میں تھیں، مثال کے طور پہ ایک تو ہم نے وہ منافقت کی نشانیاں، منافق کی نشانیاں، پھر منافقت کس طرح کی ہو سکتی ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جھوٹ ڈسکس ہوا۔ لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں جہاں میں سمجھتا تھا کہ آپ سے مزید ہم رہنمائی لیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو زمانہ جس پر آپ بات کر رہے تھے کہ جس میں جھوٹے کی تصدیق کر دی جائے گی، گویا جھوٹ اس قدر عام ہوگا، یا تو اس نے لبادہ ہی سچ کا اوڑھ لیا ہوگا، یا پھر سبھی لوگ جھوٹے ہو جائیں گے۔ ان دونوں میں سے کون سا معنی زیادہ اقرب ہے آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہنا کہ جھوٹ اتنا اس قدر عام ہو جائے گا کہ سچ دب جائے گا، یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے، ٹھیک۔ اور دوسرا معنی یہ کہ جو جھوٹ ہے وہ سچ کا لبادہ اوڑھ لے گا۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے خلاف یا متضاد نہیں ہیں، اور یہ بیک وقت دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، ٹھیک۔ لیکن ایک تو جھوٹ ہوتا ہے کہ جو سچ کا لبادہ اوڑھ لے، اور بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹ جیسے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ یعنی آپ اگر کسی سے بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سیدھی بات نہیں کرتے، اس کو آپ، ایک تو سچی بات ہوتی ہے، ایک سیدھی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر سچی بات سیدھی نہیں ہوتی۔ تو آپ کسی کے ساتھ سچی بات کرتے ہیں، ہوتی وہ سچ ہے، لیکن آپ اس کو اس طرح سے گھما پھرا کے کرتے ہیں کہ اگلے بندے تک جو ابلاغ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس بات کا نہیں ہو رہا ہوتا، آپ اپنی طرف سے سچ بول رہے یعنی ہوتے ہیں۔ آپ کی بات کرنے کے اندر ہی کئی معنی ہوتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں، اگلا بندہ کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے، آپ اس کو ایسے طریقے سے سچ بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس تک جو ہے وہ درست بات نہیں پہنچ رہی ہوتی۔ اس کو دین نے کہا قولوا قولا سدیدا۔ یہی بات ہے، قولوا قولا سدیدا۔ قول سدید جو ہے اصل میں عربی زبان میں سہم سدید جو استعمال ہوتا ہے، وہ سیدھا تیر، جس طرح تیر سیدھا ہوتا ہے اس طرح سے اسی طرح سے قول بھی سدید ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور تیر سیدھا کس طرح ہوتا ہے؟ تیر سیدھا دو اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس کی دمچی سے لے کر اس کے نوک تک وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، ایک سمت ہو، اس کی سیدھا ہوتا ہے۔ اگر وہ درمیان میں سے ٹیڑھا میڑھا ہو تو وہ اپنے نشانے پہ ہدف پہ نہیں جا سکے گا، جا نہیں سکتا۔ اس لیے ایک تو تیر اپنی نوعیت، اپنی نیچر کے اعتبار سے، اپنی ساخت کے اعتبار سے درست ہو، صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا جو نشانہ لیا جاتا ہے وہ اپنے فائر کیے جانے والے پوائنٹ سے لے کر اور وہ جہاں جا کے پہنچتا ہے وہاں تک، وہ اپنی ایک کرو کی لائن ہو یا سیدھی لائن ہو، وہ سیدھا جاتا ہے، وہ درمیان میں ایسے نہیں ہو سکتا، یعنی زگ زیگ نہیں ہوتا، منحنی نہیں ہو سکتا، زگ زیگ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے راستے کے اندر کوئی بھی جھول نہیں دے سکتا۔ وہ اگر کرو بھی بنتی ہے تو یوں سیدھی کرو بنے گی۔ اچھا، وہ اپنے، لہٰذا جب قول سدید ہم کہتے ہیں تو قول سدید کا مطلب یہ ہے کہ کہے جانے والے یا جس شخص نے یہ بات کہی ہے اس سے لے کر جس شخص تک پہنچ رہی ہے، اگر اسی طرح پہنچے جس طرح سے کہنے والے نے کہی ہے، صحیح، تو وہ سیدھی بات ہوگی۔ یعنی قائل کا جو معنی مفہوم ہے وہی مفہوم اس تک پہنچے، وہی مفہوم جو ہے وہ مخاطب تک پہنچے، تو پھر تو وہ قول سدید ہوگا، صحیح۔ اور اگر وہی مفہوم نہیں پہنچا تو پھر وہ قول سدید نہیں ہے۔ لہذا ایک زبان کے اندر انسان بے شمار دھوکے دے سکتا ہے کسی کو، انسان باتوں ہی باتوں میں جو ہے وہ آج کل کہتے ہیں بڑا سمارٹ ہے، لوگوں کو چلاکیاں کرتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ جو اس طرح کی جتنی بھی ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری شریعت اسلامیہ میں بنا ہے،
ٹھیک. اور یہ انسان کسی کو اس طرح سے کر نہیں سکتا کہ لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہوں تو آپ کچھ اور کر کے ان کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث جو ہیں اس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. مثال کے طور پر ایک غش ہے جس کے بارے میں آپ من غشنا فلیس منا، ٹھیک ہے، یا آپ نے فرمایا من غش فلیس منا. تو یہ اگرچہ اس کا جو شان ورود ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کھجوریں بیچ رہا تھا یا غلہ بیچ رہا تھا اور اس غلے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلا تھا. تو آپ نے اس میں سے گیلا نکالا تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ کیا ہے، اوپر سے جو ہے وہ خشک ہے اور نیچے سے گیلا ہے، تو یہ تو غلط ہے. تو پھر اس موقع پر آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم سے دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. اور غش جو ہے اس سے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ غش سب شاید ملاوٹ ہے، لہذا اکثر لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اصل میں غش کا معنی ہوتا ہے دھوکہ، الخدیعہ، دھوکہ دینا کسی کو. لہذا وہ ملاوٹ کے ذریعے سے دھوکہ دیا جائے یا گفتگو کے ذریعے سے دھوکہ دیا جائے، کسی بھی طرح کا دھوکہ جو ہے وہ اسلام نے منع کیا ہے. اور مومن کبھی دھوکہ دینے والا ہوتا نہیں ہے، مومن ہمیشہ سیدھی بات کرنے والا ہوتا ہے اور مومن کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. اور دیکھیں بعض اوقات لوگوں کے اندر ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ کسی کو کر سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں. ان کے اندر صلاحیتیں ایسی ہیں کہ دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ دھوکہ پھر بھی نہیں دینا چاہیے کسی کو، کسی کے ساتھ چالاکیاں نہیں کرنی چاہیے. جو دور جدید کی چالاکیاں، کوئی شخص سیدھا سادہ ہو تو اس کو کہتے تم کاروبار نہیں کر سکتے. آج کے دور میں تمہارے جیسا سیدھا سادہ آدمی کاروبار نہیں کر سکتا. تو یہ گویا ایسی چالاکیاں ہونی چاہیے کہ جو گاہک کو دھوکہ دے سکیں، جو کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے فریب دے سکیں. تو یہ گویا دور جدید کا تقاضا بن گیا ہے. تو یہاں پہ سچ چھپ گیا ہے اور سچ کو دبا کر اس کی جگہ پہ جھوٹ نے لے لی ہے. اور وہ میں نے عرض کیا کہ ہر سچی بات سیدھی نہیں ہوتی، تو بات سچی بھی کرنی ضروری ہے اور بات سیدھی بھی کرنی ضروری ہے، کیونکہ قولوا قولا سدیدا کا یہی تقاضا ہے. اور ایک صحابی کا ایک روایت میں آتا ہے، قیس بن سعد غالباً ان کا نام تھا. تو ان کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہوتی ہیں. جی بالکل صحیح. تو ان کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دے سکتے ہوں گے، چالاکیاں دکھا سکتے ہوں گے لوگوں کے ساتھ، یا جس کو ہم آج کل کہتے ہیں بڑا سمارٹ ہے، بڑا جو ہے لوگوں کے ساتھ بندوں کو چار لیتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ جو مکر و فریب ہے اور جو چالاکیاں ہیں وہ جہنم کو لے جاتی ہیں، المکر والخدیعۃ فی النار، کہ جب جو چلاکی کرنا ہے اور دھوکہ دینا ہے یہ جہنم میں لے جاتا ہے. اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا، اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہوتا، لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ، اللہ، میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ فریب دینے والا اور چلاکیاں کرنے والا ہوتا. اللہ، گویا صلاحیت کے اعتبار سے وہ تھے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا، تربیت کر دیا آپ نے تربیت فرما دی، لہذا انہوں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا. اور اسی طرح وہ تو بڑی مشہور بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، ڈیل کرتا ہوں، تو وہ میرے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کرتا ہے. اچھا. تو کوئی نہ کوئی چلاکی میرے ساتھ کر جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم کوئی چیز خرید و فروخت کیا کرو تم یہ پہلے کہہ دیا کرو لا خلابہ، کہ دیکھو بھئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی چلاکی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ کہہ دیا کرو، پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے. یعنی اس قدر سادگی کی بات ہے کہ آپ نے صرف کہہ دینا ہے کہ بھئی نہ کرو، لیکن پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے سر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ملتی جاتی ہیں. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاص طور پہ یہ جو خرید و فروخت کرنے والے تاجر ہیں ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ ان التجار هم الفجار، ٹھیک، کہ جو کاروبار میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم جھوٹ کی بات کرتے ہیں تو جہاں مارکیٹ میں جیسے آپ بات کر رہے تھے سب سے زیادہ جھوٹ کا کاروبار مارکیٹ میں ہوتا ہے. کوئی بھی مارکیٹ منڈی ہے اور اس میں کچھ لوگ باقاعدہ اس کے لیے ٹرینڈ ہوتے ہیں جن کو ہم آج کی دنیا میں تو اس کو ہم ایجنٹ کہتے ہیں، یا پرانے زمانے میں اس کے لیے لفظ دلال استعمال ہوتا تھا، فرنٹ مین.
اب وہ اس قدر ڈٹائی سے یہ سارا جھوٹ کہتے ہیں کہ دونوں فریق یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کے باوجود اس کو قبول کرتے ہیں. اس کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے یا جھوٹ بول سکتا ہے. ہاں بس ہاں مطلب اس کے اور جھوٹ بولنے کا ڈیل کروانے کے لیے انہیں پتا ہے کہ یہ دونوں سے کوئی غلط بات کر رہا ہے اور اس کے باوجود بھی اس کو قبول کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں کیا؟ اور پھر ایسے شخص کی کمائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں جو شخص جھوٹ بول کے کمائی کرتا ہے نا، وہ چاہیے خاص طور پہ جو پراپرٹی ڈیلنگ ہوتی ہے یا پھر کسی بھی طرح کی جو خرید و فروخت کے درمیان میں ایک آدمی ڈیل کر رہا ہوتا ہے، جو جھوٹ بولے گا نا، جھوٹ بول کے کمائی ہوئی جو جتنی بھی آمدنی ہے وہ تو ساری کی ساری حرام ہے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے جھوٹ بول کے کمائی، آپ نے اس کی بنیاد ہی جھوٹ پہ رکھ دی، تو پھر آپ جتنی مرضی کماتے جائیں گے وہ جھوٹ کی بنیاد ہی غلط ہے، تو وہ جھوٹ ہے اور وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہ بعض جیسے آپ نے کہا مارکیٹ کے اندر جتنا تاجر ہی ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر، اور کون ہوتا ہے. صحیح. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ ان التجار هم الفجار، کہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے فجار ہیں. اللہ. فجار کا مطلب فسق و فجور میں اگلی حد تک بڑھے، آخری حد تک. اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان الفجار لفی جحیم، جو فجار ہیں وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. ٹھیک ہے. تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ سارے جو کاروباری ہیں یہ جہنمی ہیں. اللہ. اب یہ بالکل کیٹیگوریکل بات، خوفناک بات ہے. تو اس پر جو ہے وہ ایک صحابی نے پوچھا، اور میں اس کا ترجمہ کرتے وقت یہ کہا کرتا ہوں کہ ایسے لگتا ہے کہ ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا. دیکھیں، ایک تو جلال نبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ٹھیک بات. پھر دوسری بات یہ کہ فرمان ایسا کہ جس میں بالکل ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ ان التجار، سارے کے سارے کاروباری. آپ نے اس میں کوئی مخصوص حصہ نہیں چھوڑا. مخصوص حصہ آپ نے کرے، سارے کے سارے کاروباری جو جہنمی ہیں. تو اس قدر خوفناک بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس پر جو صحابہ کرام سن رہے ہوں گے ان کے اوپر کیا جلال طاری ہوا ہوگا. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ کسی نے ڈرتے ڈرتے ہی پوچھا ہوگا. تو اس نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اللہ نے تجارت کو حلال قرار نہیں دیا؟ تجارت تو حلال ہے، تو تجارت کرنے والے سارے جہنمی کیسے ہو گئے؟ صحیح. تو کیا اللہ نے تجارت کو حلال قرار نہیں دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں اور گناہ گار ہو جاتے ہیں. تو یہ چونکہ جو جھوٹ بولنا ہے اور جھوٹی قسمیں اٹھا کے کاروبار کو اپنی تقویت دینی ہے، یہ اصل میں ان کو فجار بناتا ہے. اور اگر یہ کام نہ کریں تو وہ دو چیزیں ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ دو چیزیں ہیں، ایک دیانتداری ہے، ایک سچ ہے. ٹھیک ہے. یعنی بددیانتی اور جھوٹ کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ یطبع المؤمن علی کل خلق، ہر اخلاقی خرابی کسی کے اندر ہو سکتی ہے، الا الخیانہ والکذب، بددیانتی اور جھوٹ نہیں ہو سکتا. یعنی مومن میں کوئی بھی خامی، کوئی بھی غلطی، کوئی بھی کوتاہی، اس کے عادت میں سے کچھ بھی خرابی ہو سکتی ہے اور وہ قابل قبول ہے. ہاں جی، وہ قابل قبول ہے. یعنی اس کے لیے وہ ایمان کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کہیں کہ وہ ایمان کے منافی نہیں ہے. ٹھیک. وہ خرابی تو خرابی ہوتی ہے، تو خرابی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایمان کے منافی نہیں ہے. ہاں، یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ کوئی بھی غلطی کوتاہی اس کی ہو تو بہرحال اس کے اندر ایمان موجود ہے. بالکل صحیح. لیکن جس آدمی کے اندر بددیانتی ہے اور جھوٹ ہے اس میں ایمان موجود نہیں ہے. یہ ایمان کے منافی ہے، اب اس سے بالکل ایمان ختم ہو جاتا ہے، یا ایمان جو ہے وہ کمزور ترین حالت میں ہو جاتا ہے. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کا اوپر باب باندھا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان جو ہے وہ کم بھی ہو جاتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہو جاتا ہے. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بدکاری کرتا ہے تو جس وقت وہ بدکاری کر رہا ہوتا اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا. اللہ. اور جب کوئی شخص چوری کرتا ہے اور اس وقت اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، یعنی جس وقت وہ کر رہا ہوتا ہے، وہی جرم انجام دے رہا ہوتا ہے. ہاں، آپ نے فرمایا کہ لا یسرق السارق حین یسرق یا حین یسرق، جس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی ایمان موجود نہیں ہوتا، اس کے اندر ایمان موجود نہیں ہوتا. اسی طرح لا یزنی الزانی
حین یزنی وہو مومن، یعنی جب وہ بدکاری کرتا ہے تو حالت بدکاری میں اس کے اندر ایمان بالکل نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جب وہ چوری یا بدکاری کر رہا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور سائیڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب وہ چوری ختم کر دے، بدکاری ختم کر دے تو شاید ایمان واپس آ جاتا ہے. تو جو بھی صورت ہے، ہو سکتا ہے واپس آتا ہی نہ ہو، واللہ عالم. لیکن اس کا مطلب یہ بہرحال ہے کہ ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو جھوٹ بھی ان اعمال میں سے ہے جس میں، اور بددیانتی بھی، جس میں ایمان ختم ہو جاتا ہے. اب وہ ایمان مستقلاً ختم ہو جاتا ہے یا پھر اس کے بعد نیکی کرنے کے بعد واپس لوٹ آتا ہے. یہ تو الایمان یزید و ینقص، کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ نیکی کرے تو واپس لوٹ آئے. لیکن بہرحال جھوٹ اور بددیانتی یہ ایمان کی نشانیاں نہیں بلکہ ایمان کے منافی ہیں، اور یہ بے ایمانی کی نشانیاں ہیں. وہ آپ حالت کفر کہہ لیں، حالت نفاق کہہ لیں، آپ جو بھی اس کا نام رکھیں، لیکن یہ ایمان کے منافی ہیں. اچھا، اب واپس وہیں پہ آتے ہیں جہاں سے بات ماشاءاللہ بہت اچھی اس کی وضاحت ہو گئی. اب پھر وہی بات کہ وہ شخص جو ظاہری یہ تاثر قائم کر دے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے لیکن ہے وہ جھوٹ، اس آدمی کے بارے کیا کہیں گے؟ اور پھر یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو اوورآل ایک ماحول ہے اس میں اس کو یوں سمجھیے کہ ایک بڑی مہارت سمجھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ یہ اے آئی کا زمانہ آ گیا اور اس میں ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئی کہ ایک آدمی جو ہے وہ سیم ٹو سیم میری طرح یا آپ کی طرح بنایا جا سکتا ہے اور اس سے کچھ بھی سرزد کروایا جا سکتا ہے. ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو چیزیں ایمان کے منافی ہیں ان سے تحفظ کا ذریعہ بھی ایمان ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کی مضبوطی کے جو ٹولز ہیں وہ اختیار کریں اور اپنے ایمان کے تحفظ کا سامان کریں تو آپ ان سے بچ سکتے ہیں. صحیح. اچھا، میں اس سلسلے میں ایک بڑی ڈائریکٹ مثال ہے، وہ ہے سورۃ الکہف میں جو اصحاب کہف کی مثال دی گئی ہے. کہ اصحاب کہف کو اس دور میں کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور کوئی ذریعہ ان کو نہیں ملا کہ وہ اپنے ایمان کو بچا لیں. صحیح. تو یا تو ایمان جاتا تھا یا پھر ان کو چھوڑنا پڑا. اور چھوڑ کے وہ کہاں چلے گئے؟ ایک غار میں چلے گئے. اور غار میں گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال کے لیے یا کتنے عرصے کے لیے سلا دیا. تو گویا جب وہ غار میں گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا. اب جو دور جدید میں بھی دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات ہیں ان کو پڑھ لیا جائے، یا آخری 10 آیات بھی بعض احادیث میں آتا ہے، تو ان کو اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اب دجال کا فتنہ جو ہے وہ روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور دجال کا معنی یہ دھوکے باز. لہٰذا دھوکے بازی چھوٹی موٹی انسانوں کی ہو تو اس سے بچنا ہو، یا وہ جو سب سے بڑا دھوکے باز اس روئے زمین پہ آئے گا دجال، چاہے اس کی دھوکے بازی ہو، انسان نے اگر اس سے بچنا ہے تو اس کا ذریعہ ایک ہی ہے اور وہ ہے ایمان. ٹھیک ہے. تو جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں جو پہلی 10 آیات جہاں مکمل ہوتی ہیں، 9 اور 10 نمبر آیت، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف ہماری عجیب و غریب نشانی تھی؟ اصحاب کہف صرف نشانی تھی؟ یعنی گویا صرف نشانی نہیں تھی، یہ حکمت عملی ہے. اذ اول فتیۃ الکہف، جب لوگ جو ہے وہ کہف کی طرف آ گئے، غار کی طرف چلے گئے. تو غار کی طرف جانا یہ گویا ایک اسٹریٹجی ہے، یعنی یہ اسٹریٹجی ہے کہ کبھی پیچھے ہٹنا اور پیچھے ہٹ کے آپ اس اپنے آپ کو محفوظ جگہ پہ لے جائیں. اچھا، اب اگر ہم دور جدید کی بات کریں، اب دجال کب آنا ہے، ہو سکتا ہے دور اس سے بھی کہیں زیادہ جدید ہو چکا ہو. تو جدید ترین دور میں یعنی دجال جیسا فتنہ بھی ہو، اب تو جو فتنے ہیں یقیناً دجال سے چھوٹے فتنے ہیں. آپ اس تہذیب کو دجالی تہذیب کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ دجل و فریب ہو رہا ہے، سپورٹ کرنے والی ہے، سپورٹ کرنے والی ہے، اور بہت زیادہ دجل و فریب ہو رہا ہے. یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی ہی کسی جدید ترین تہذیب کے اندر جو ہے دجال کا ظہور ہو یا خروج ہو. لیکن بہرحال یہ کہنا کہ دجال جیسا بڑا فتنہ بھی ہو تو اپنے ایمان کا تحفظ جو ہے اس فتنے سے بچاؤ کا
ذریعہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا ایمان کے تحفظ کے لیے آپ نے غار میں جانا ہے. آج کے دور میں کوئی غار نہیں ہو سکتا. آج کے دور میں کوئی ایسی جگہ چھپنے والی جگہ نہیں ہے, کوئی فزیکل غار نہیں ہے جہاں پہ آپ جا کے چھپ جائیں اور اس کے بعد آپ سمجھیں کہ آپ جو ہے نا آپ محفوظ ہو گئے. آج کے دور میں جو غار ہوگا وہ ورچوئل غار ہوگا. ٹھیک ہے. ورچوئل غار اس اعتبار سے کہ ہر شخص دوسرے کے ساتھ جو تعلق رکھے وہ صرف ایمان کی بنیاد پر رکھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی دوستی ہو تو ایمان کی بنیاد پر, رشتہ ہو تو ایمان کی بنیاد پر, ٹھیک ہے, لین دین ہو تو ایمان کی بنیاد پر. حتیٰ کہ آپ فروٹ سبزی بھی خریدیں تو ایسی نشانی کوئی دیکھیں جس جو اہل ایمان کے اندر ہوتی ہے, تو پھر آپ کریں. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر بہت مشکل کام ہے. نہیں, یہ دیکھیں اتنا مشکل نہیں ہے. جب آپ اپنی ترجیح ایمان کو بنا لیں گے تو پھر آپ کا پورا تعلق اس سے ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی, ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی کہ جب آپ کا تعلق ہر بندے سے صرف ایمان کی بنیاد پر تعلق ہے. صحیح ہے. تو پھر یہ کنیکشنز جو ہیں یہ بن کے ایک ایسا ڈیٹا بیس اور ایسا ایک سرکٹ بن جائے گا کہ یہ ایک سمجھیں یہ ورچوئل ایک غار ہوگا. اور یہ جو کمیونٹی بنے گی جو یہ فزیکلی آپ کا پاس ہونا ضروری نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے وہ کہیں مشرق بعید میں بیٹھا ہو اور ایک آدمی ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہو, نارتھ امریکہ میں کوئی بندہ بیٹھا ہو, لیکن جس کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے ایمان کی بنیاد پر ہے. تو جب یہ ایمان کی بنیاد پر لوگ آپس میں رشتے کریں گے, تعلق رکھیں گے, تو یہ جو ورچوئل کمیونٹی بنے گی یہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کی برکت سے, ایمان کے تحفظ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے دجالی فتنے سے محفوظ رکھے گا. وہ دور جدید کا اب کا فتنہ ہو یا دجال کے دور کا فتنہ ہو, ہر طرح کے دھوکے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. جتنا زیادہ آپ ایمان کو بچاتے جائیں گے, اپنا محفوظ بناتے جائیں گے, اتنا زیادہ آپ ان فتنوں سے محفوظ ہوتے جائیں گے. میں ایک وقفہ لے لوں, اور آپ نے اپنی بات میں ہی کہہ دیا رشتہ داری اور تعلق داری کے اعتبار سے, تو رشتوں کے حوالے سے بھی اس طرح کا ایک فتنہ ہمیں درپیش ہے. اس پر ہم وقفے کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ناظرین کرام, ایک وقفہ لیتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین کرام, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ندائے احسان, اور میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ, اور ہمارے معزز مہمان ہمارے استاذ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی. بات ہو رہی ہے منافقت کے حوالے سے قرآن مجید سے, اور اس میں خاص طور پہ فوکس کیا ہوا ہے ہم نے جھوٹ کو, کہ جھوٹ جو ہے وہ اس قدر عام اور اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اس کو پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے. اور اس پر ڈاکٹر صاحب بڑی شاندار رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جو بات ہو رہی تھی اور اس میں ایک لنک آپ کی گفتگو سے ہمیں ملا, رشتوں میں جو جھوٹ ہے, خاص طور پہ رشتہ داری کرتے ہوئے, یعنی ہونا تو یہ چاہیے جس دین نے آپ سے کہا کہ وہ تو جانور بھی فروخت کرتے ہوئے اس کی خامیاں خوبیاں بیان کرنے کا حکم دیتا ہے, اور اس میں بھی دھوکہ دینے سے منع کرتا ہے, یا آپ کسی جانور کو بیچنے کے لیے اس کا دودھ روک لیں, اس سے بھی منع کرتا ہے. وجہ یہ کہ آپ اپنے بچوں کی ایسی خامیاں, یعنی جب آپ رشتہ داری کر رہے ہوتے ہیں اس میں جھوٹ بولنا, ان کی تعلیم کے حوالے سے جھوٹ بولنا, یا ان کے بعض اخلاقی پہلوؤں سے بالکل جو ہے وہ جھوٹ کہنا اور دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا, اور اس کے بعد پھر وہ جو عملی طور پہ نقصانات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے. اس میں آپ فرمائیے کہ ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں, یا کوئی ایسی نشانی ہے کہ ہم طے کر سکیں اپنے بچوں کے لیے کہ یہ فرد, یہ شخص, یہ مرد یا عورت, یہ ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہے کیونکہ یہاں جھوٹ پہچانا گیا ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک صاف جھوٹ ہوتا ہے جو ہم ایسے موقعوں پہ بولتے ہیں, ٹھیک, جو بات حقیقت میں نہیں ہے ہم اس کے خلاف کر دیتے ہیں, ٹھیک, یہ تو ہے جھوٹ. صحیح. پھر کچھ چیزیں, کچھ باتیں ایسی کی جاتی ہیں جو لفظی طور پر کہی تو نہیں جاتی, لیکن وہ ونس اگین وہ دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اپنی گفتگو کے ذریعے سے, اپنے جیسچر کے ذریعے سے, اپنے رویے کے ذریعے سے. پچھلے دنوں مجھے ایک کسی دوست نے بتایا کہ ان کے ہاں ان کی بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا تھا, اور وہ اگرچہ کوئی بہت امیر کبیر بھی لوگ نہیں ہیں, 5 مرلے کا گھر ہے اور بالکل ایسے ہی, تو شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ اچانک جو ہے انہوں نے رشتہ توڑ دیا, بالکل جب قریب آ گئی ہے ڈیٹ, اور خود ہی انہوں نے اصرار کر کے تاریخ لی اور قریب آ کے رشتہ توڑ دیا. وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے, اور یہ کہہ کے رشتہ توڑا کہ ہم اتنی جلدی انتظام نہیں کر سکتے, حالانکہ خود ہی کہہ کے جو ہے نا وہ
کیا. بہرحال تو وہ ساری بات سے جو نتیجہ اخذ کر رہے تھے وہ نتیجہ یہ اخذ کر رہے تھے کہ شاید یہ جو ہے نا ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ یہ سارا انتظام یہ کر لیں گے. اچھا. مطمع نظر ان کا یہ تھا. تو وہ جب ہم نہیں کر سکے یا ہم نے کوئی ایسا اندیا نہیں دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ رشتہ انہوں نے کہا توڑ دیتے ہیں. تو گویا بظاہر ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک، لیکن حقیقتاً ایسے عزائم ہیں کہ جو لڑکی والے رکھیں لڑکے والوں سے یا لڑکے والے رکھیں لڑکی والوں سے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے عزائم کی آپ کا مطمع نظر کچھ اور ہے. نہ آپ کی بچی ہے، نہ بچی کی خوبصورتی ہے، نہ بچی کا دین ہے، نہ خاندان ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے، بلکہ آپ کچھ اور ہی اپنے ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی مال و جائیداد ہمیں ملے گا، کوئی بہت ساری چیزیں آئیں گی، بچی گاڑی لے کے آئے گی یا کچھ ایسا لے کے آئے گی. جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو ایسا کچھ نہیں ہے تو وہ آپ رشتہ توڑ دیتے ہیں. تو اس طرح کے پتہ نہیں کتنے معاملات ہیں کہ جہاں پہ کچھ ہڈن موٹیوز ہوتے ہیں اور جو ظاہری طور پر جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن ہڈن موٹیوز ہوتے ہیں. تو یہ بھی سارے کے سارے معاملات خراب ہیں. اسی لیے جو قرآن نے کہا نا قولوا قولا سدیدا، کہ سیدھی بات کرو، اور وہاں فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے گا. یہ صرف اس وجہ سے کہ آپ نے قول سدید سے کام لیا، آپ نے درست بات کی، سیدھی بات کی، کسی کو دھوکہ دینے کی بات نہیں کی. آپ سیدھی بات کریں گے، اس سے معاملات اصلاح کی طرف جاتے ہیں. اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹھیک بات نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ بگاڑ کی صورت میں نکلتا ہے. اصلاح نہیں ہوتی معاملات کی، بلکہ معاملات کی معاملات کا بگاڑ ہوتا ہے اور معاملات بگڑنے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جہاں تک آپ نے جو بات کی کہ رشتہ کرنے کے لیے کیا کچھ دیکھنا چاہیے، تو دیکھیں، دیکھا تو جاتا ہے مال بھی، خوبصورتی بھی، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور حسب نسب بھی دیکھا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی 4 چیزیں بتائی تھیں. آپ نے کہا کہ جب کوئی خاتون کسی کو نکاح کیا جاتا ہے، جو لڑکی ہے، اس کے بارے میں 4 چیزیں عام طور پہ دیکھی جاتی ہیں. بالکل صحیح. مال دیکھا جاتا ہے، یا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، یا پھر اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے، چیزیں دیکھ سکتا ہے انسان. اور چوتھی چیز ہے دین دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فظفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں تو دین والی کے ساتھ کامیابی حاصل کر. اس کا مطلب ہے جو دین کو پریورٹی دے گا وہ کامیابی ملے گی. باقی 3 کا منع نہیں کیا. ہاں، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ باقی 3 کو منع نہیں کیا. یعنی یہ منع نہیں ہے کہ آپ خوبصورتی دیکھیں، یہ بھی منع نہیں ہے کہ آپ اس کا کوئی حسب نسب دیکھیں یا خوشحالی دیکھیں، منع نہیں ہے. لیکن پریورٹی لسٹ میں یہ اوپر نہیں آنا چاہیے. پہلے نمبر پہ دین ہونا چاہیے. باقی چیزیں ساتھ ساتھ وہ چلتی رہتی ہیں. اصل میں رشتہ کرتے وقت یہاں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایک چیز ایچی بیچی دیکھتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، ہر چیز کو، اور خوبصورتی کے بارے میں نہیں دیکھتے تو دین نہیں دیکھتے. یا پھر دین دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ باقی چیزیں جو ہیں وہ شاید مد نظر ممنوع ہیں، ہو ہی نہیں سکتی ہیں، وہ ممنوع ہیں. یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں. لیکن جو دین دیکھتا ہے، پریورٹی جو ہے وہ دین کو ہونی چاہیے. باقی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. خاندان کے معاملات دیکھیں، جو قرآن نے کہا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ یہ جو قبیلے اور خاندان ہیں یہ ہم نے تعارف کے لیے بنائے ہیں. وہ تعارف ہوتے بھی ہیں، اور فضیلت نہیں ہے. فضیلت نہیں ہے. فضیلت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بالکل صحیح. فضیلت تقوی کو ہے. خاندان ہونا، یہ راجپوت ہے، یہ ارائی ہے، یہ جٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فضیلت نہیں ہے. فضیلت تو تقوی کو ہے. البتہ یہ تعارف ضرور ہے. آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا، آپ کو بتایا جائے کہ فلاں آدمی راجپوت خاندان سے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بہت ساری خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو راجپوت، اس کے رسم و رواج کیا ہوں گے. آپ کو پتہ چلے کہ فلاں آدمی جو جٹ خاندان سے، اسی وقت آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اس طرح کے لوگ ہوں گے. ارائی ہیں، بہت ساری کچھ خصوصیات ہیں انہیں. تو اس کا مطلب ہے جو شعوب و قبائل اللہ کریم نے بنائے لتعارفوا، تو تعارف تو فوراً ہو جاتا ہے، پہچان ہو جاتی ہے. لہٰذا جب آپ کو پہچان ہو جاتی ہے تو پہچان کے آپ اگر طے کر لیں کہ میں اس طرح کے لوگ
ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح کے لوگ آپ کو سوٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا جا سکتا اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا میں نے منگنی کر لی ہے، تو آپ نے پوچھا کہ کس خاندان میں کی ہے؟ اچھا، تو اس نے بتایا فلاں خاندان میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے وہ خاتون دیکھی ہے؟ یعنی وہ خاتون دیکھ لینا، اس خاندان کی خواتین کی آنکھوں میں بھینگا پن ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، غالباً یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ تو اس خاندان کے خواتین میں بالعموم ان کی پہچان یہ ہے اللہ کہ عام طور پہ بھینگا پن ہوتا ہے، تو تم لڑکی کو دیکھ لینا کہ دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھینگی خاتون سے شادی نہیں کی جا سکتی، دیکھ لیں جس کو پسند ہے، مطمئن ہے تو ٹھیک، جس کو پسند ہے وہ کر لے، صحیح۔ اور لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھ کے کرے کہ وہ ٹھیک ہے اور بعد میں وہ بھینگی نکلے مشکل ہو جائے گی، تو پھر حالات خراب ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ ہو سکتا ہے، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ دین ہوگا، سب سے پہلے دین دیکھا جائے گا، باقی چیزیں اس کے بعد ہے۔ اچھا، اسی طرح جب آپ نے لڑکا لڑکی کا ایک تو ہو گیا بیٹی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ بیٹی دیکھنے کے لیے گئے، تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس میں پریورٹی دین کو اور باقی چیزیں جو ہیں پس منظر۔ آپ کی بہن بیٹی کا کوئی رشتہ آ گیا تو اس میں بھی ظاہر ہے مختلف چیزیں آپ دیکھتے ہیں، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس کا بالکل اسلوب اور ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری طرف کوئی نکاح کا پیغام بھیجے تمہاری بہن بیٹی کے لیے، اور من ترضون دینہ و خلقہ، واہ واہ، باقی اس کے اندر جو بھی معاملات ہیں اس کا اخلاق اور اس کا دین یہ تمہیں پسند ہے، واہ سبحان اللہ، من ترضون دینہ و خلقہ، باقی حالات ٹھیک ہے، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، خوشحال بھی ہو سکتے ہیں، تنگ دست بھی ہو سکتے ہیں، باقی حسب نسب ہو سکتا ہے، چھوٹے خاندان کا ہو سکتا ہے، ساری باتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، رشتے کا پیغام اس نے پہنچایا ہے۔ اب آپ نے دیکھنی ہیں 2 چیزیں، ٹھیک ہے، دینہ و خلقہ، یہ 2 چیزیں دیکھیں، اگر یہ موجود ہیں، من ترضون دینہ و خلقہ، دونوں چیزوں پہ تمہیں پسند ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فزوجوہ، اچھا اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کر دو۔ گویا ایسا شخص جس کا دین اور اس کا اخلاق آپ کو راضی کرتا ہے تو آپ رشتہ کر دو، نکاح کا پیغام رد نہ کریں، اور پھر ساتھ یہ فرمایا، یہاں تک بات ہوتی تو شاید پھر بھی یہ اس کے اندر جو ہے گنجائش تھی، حالانکہ گنجائش کوئی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم فرما رہے ہیں فزوجوہ تو یہ حکم ہے، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ، اور اگر تم نہیں کرو گے، صحیح، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اللہ اکبر، زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا بگاڑ پیدا، اور وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، جب آپ اس بنیاد پہ مردوں کو انکار کر رہے ہیں تو اس کی جو نقصانات وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادی مشکل ہو گئی، اور وہ پھر گھر میں بیٹھی بیٹیاں جو ہیں وہ بوڑھی ہوتی رہیں، جب آپ اس کو دین اور اخلاق کی بنیاد پر نہیں چوز کر رہے تو دوسری طرف کیا پڑھے لکھے لوگ علماء کرام ان کے ہاں اس طرح کے رشتے آتے ہیں تو وہ آگے سے پتہ جواب کہتے ہیں۔ یہ کہنا کہ لڑکا روزگار پہ نہیں ہے یا لڑکے کے اندر ابھی خود مختار نہیں ہے یا اس طرح کی کوئی بات کریں، یہ تو اور بات ہے، آگے سے جواب یہ دینا ہماری بچی ابھی پڑھ رہی ہے، جب تک BA نہیں کرے گی اس وقت تک ہم شادی نہیں کریں گے، اس کے بعد پھر مسائل بھی اسی طرح سے آتے تو پھر جب وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اور جب بچی بھی یہ کرتی پھر رشتے نہیں ہوتے، اور پھر بگاڑ جو ہے وہ بڑھتا سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی جتنی زیادہ مخالفت ہوگی اتنا زیادہ فتنہ پھیلتا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح سے ایک بات اور بھی اسی ضمن میں چاہ رہا تھا کہ یہ بھی ایک پہلو، چونکہ ہم اوورال ڈسکس کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو جھوٹ میں یہ جو خواتین شادی بیاہ کے موقع پر میک اپ کر کے یا اس طرح کا اپنے آپ کو پیش کرنا، اور اسی طرح سے بال جھوٹے لگا لینا، ناخن جھوٹے لگا لینا، آئی لینزز جو ہیں وہ جھوٹے لگا لینا، ان کے بارے کیا حکم کریں؟ دیکھیں، یہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی کی بیوی ہے اور وہ اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے اور شوہر کی پسندیدگی کے لیے اس طرح کا کوئی کام کرتی ہے تو، اور اس کی اجازت سے کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کوئی نیا رشتہ بنانے جا رہے ہیں
اور یہ بات میں سمجھ پوچھنا چاہتا آپ نیا رشتہ بنانے جا رہے ہیں, بیوی کی حد تک تو ہم مانتے ہیں کہ نو سنگھار کریں. آپ رشتہ بنانے جا رہے ہیں, اور رشتہ بنانے کے لیے آپ ایک چیز کو کنسیل کرتے ہیں, ایک چیز کو چھپا لیتے ہیں. وہ چاہے آپ جعلی بالوں کے ذریعے سے چھپائیں, چاہے آپ میک اپ کے ذریعے سے چھپائیں, یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے چھپائیں, اس کو جھوٹ کہا جائے گا. تو یہ جھوٹ ہے بالکل. اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے. یہ تو عملی یا فعلی جھوٹ ہے کہ آپ نے عملی طور پر ایک جھوٹ کا عمل کیا جس کے ذریعے سے آپ نے دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. تو یہی تو وہ بات ہے, المکر والخدیہ, کہ آپ نے فریب کیا یا آپ نے دھوکہ دیا کسی کو. اچھا, اس میں ایک اب یہ تھوڑی سی یعنی اذرا ہے, تفنن بھی ہے اور ایک سنجیدہ بات بھی ہے کہ خواتین کی یا بچیوں کی, لڑکیوں کی ایج چھپانا, اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جھوٹ تو وہ بھی ہے, ٹھیک, جھوٹ تو وہ بھی ہے, لیکن عام طور پہ ہمارے بر صغیر میں خاص طور پہ یہ مسئلہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ بچیوں کی ایج اگر ٹھیک بتائی جائے گی تو شاید جو ہے یہ ایک بد اخلاقی کی بات ہے. عمر پوچھنا بھی بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے. ہاں ایسا ہی ہے بالکل. آپ کسی خاتون کی عمر نہ پوچھیں, کسی بچی کی عمر نہ پوچھیں, اور دوسرا اس کو بتانا بھی, لہذا لوگ درست نہیں بتاتے, بالکل غلط روش ہے. آپ جب رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو جو رشتے کی مطابقت آپ نے طے کرنی ہے, تو رشتے کی مطابقت میں عمر کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے. لہذا جہاں لڑکے کی صحیح عمر کا اندازہ لڑکی والوں کو ہونا چاہیے, اسی طرح لڑکی کی صحیح عمر کا اندازہ لڑکے والوں کو بھی ہونا چاہیے. اس کے بغیر جو ہے اگر آپ کریں گے یا کوئی جھوٹ بولے گا اور یا اس کو تنصیل کرے گا, چھپائے گا, تو یہ بہرحال جھوٹ ہے. پھر ہم نے دیکھا ڈاکٹر صاحب, آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب وہ ہمارے ہاں نکاح فارم فل کرنے والے نوجوان یا ہمیں بھی کرنا پڑ جائے تو سب سے زیادہ کیوریوسٹی اس بات پہ ہوتی ہے کہ لڑکی کی ایج کیا ہے, اس کو کیا لکھ رہے ہیں, اور پھر اس پر ظاہر ہے کئی طرح کے مسائل بھی سامنے آتے ہیں. ظاہر ہے بگاڑ اسی لیے ہے نا, جب آپ دیکھیں جہاں پہ کہیں بھی آپ غلطی دیکھیں, ٹھیک کام کر رہے ہیں, سچ بول رہے ہیں, تو سچ جو ہے وہ کبھی نتائج کے اعتبار سے برا نہیں ہوتا. اور آپ جب جہاں کہیں جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ کبھی نتائج کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. جب آپ سچ بولیں گے تو سچ کبھی نتائج کے اعتبار سے برا نہیں ہو سکتا, اور جب آپ جھوٹ بولیں گے اس کے نتائج اچھے ہی ہوں گے, الٹیمیٹلی آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوگا. اور جب آپ جھوٹ بولیں گے تو وہ نتائج کے اعتبار سے کبھی اچھا نہیں ہو سکتا, الٹیمیٹلی آپ کو اس کا نقصان ہی ہوگا. ڈاکٹر صاحب بہت ماشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہوئی جھوٹ کے حوالے سے, اور مختلف پہلو اس کے ذکر ہوئے. اب میں واپس اپنے جو ٹیکسٹ ہے جس پر ہم بات کرتے ہیں, آپ سے رہنمائی لیتے ہیں, اس پہ آ جاتے ہیں کہ یہ جو منافقین کا یہ رویہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں قالوا آمنا, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اس پر میں چاہوں گا کہ آپ رہنمائی فرمائیں کہ یہ کیا اندر کا کوئی یعنی مرض اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی ایمان کے حوالے سے اتنے جھوٹ کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس طرح سے وہ توہین کرنا چاہتا ہے دوسروں کی, اور سمجھتا ہے کہ اس طرح سے میں توہین کر رہا ہوں. دیکھیں, پہلے بھی بات ہوئی, منافق جو ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا, ٹھیک, وہ رتی بھر ایمان اس کے دل میں نہیں ہوتا, وہ اصل میں اس کے دل میں کفر چھپا ہوتا ہے. صحیح. لیکن جب ظاہری طور پر وہ اسلام اور مسلمانوں کو ڈومیننٹ دیکھتا ہے اور معاشرے کے اندر ان کی کوئی عزت اور قدر دیکھتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے, اور وہ جو عزت اور قدر سارے مسلمانوں کی ہے وہی انجوائے کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ ظاہراً لوگوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتا ہے, اور اسی لیے اس کو نمازیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں, اور قرآن کہتا ہے وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن قاموا کسالى, اور انتہائی کسل مندی کے ساتھ, اور ایسے جو ہے نا وہ بے دلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو نماز ان کو بھی پڑھنی پڑتی ہے. تو سارے جو ظاہری اعمال وہ کرنے پڑتے ہیں جو ایمان والوں والے اعمال ہیں. ٹھیک ہے. تو جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ, جو باقی منافقین ہیں ان کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں, تو پھر تو ان کو اپنا اعتراف بھی کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور آپس میں خوش گپیاں جب وہ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے سامنے کامیابی کے ڈونگرے برساتے ہیں کہ ہم نے دیکھیں اس کو, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا, ہم نے لوگوں کو اپنے آپ کو مومن ظاہر کیا, لوگ ہمیں مومن سمجھ رہے ہیں, اور ہم نے ان کے ساتھ ہم نے نماز پڑھ لی, وہ ہمیں مومن سمجھ رہے ہیں, اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا, وہ مجھے ساتھ لے گیا. یعنی جتنی بھی باتیں ہیں وہ جب کرتے ہیں آپس میں
تو وہ اپنی کامیابی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ حقیقت میں وہ نہیں ہے اس لیے وہ استہزاء کرتے ہیں. دیکھیں وہ بھی مجھے اپنا سمجھ رہا تھا, وہ بھی مجھے اپنا سمجھ رہا تھا, گویا کہ ہم نے دھوکہ دے لیا, گویا ہم دھوکہ دینے میں کامیاب رہے ہیں. یہ جب وہ سمجھتے ہیں تو پھر اس لیے اپنے اپنوں میں جب پہنچتے ہیں, اپنے منافقین میں, تنہائی میں, تو اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے کہ گویا دیکھیں کیسا ہم نے بدھو بنایا ان کو, تو کیسا, جیسے ہم آج کل کہتے ہیں کہ کیسا ہم نے الو بنایا ان کو, ہم ان کو سمجھ میں نہیں آنے دیتے. تو یہ اپنی طرف سے کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور یہی وہ بات ہے, یہی وہ ان کی گپ شپ ہے جس کو قرآن نے کہا کہ وہ استہزاء کرتے ہیں. ٹھیک. میں اپنی ایک آپ سے شیئر کرنے لگا تھا کہ ایک ہمارے کولیگ تھے کالج میں, اور انہوں نے باقاعدہ اس پر ہمیں اپنے تئیں انہوں نے سمجھا میں نے شرمندہ کیا ہے کہ میں جھوٹی نماز پڑھتا رہوں وضو کے بغیر بھی, تو آپ کو کون سا پتہ چل جاتا ہے. تو میں اس پر بڑا حیران ہوا کہ ہمیں تو نہیں پتہ چلا, لیکن آپ کو تو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, اور پھر آپ دھوکہ اس کو دینا چاہ رہے ہیں. آپ کے خیال میں آپ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو, جس کو آپ کی ہر ذات ہر بات سے وہ واقف ہے. تو یہ جو مزاج ہے, اس مزاج کے حوالے سے کہ یہ اس مزاج کے بعد اس طرح کی چیزیں کھلنے کے بعد, اچھا چلے یہ بھی ایک بات ہے الولا والبرا کے اعتبار سے, ایسے لوگوں سے پھر ہم کیا فاصلہ اختیار کر لیں؟ دیکھیں ایسے لوگوں سے صرف اس وقت کنیکشن رکھا جا سکتا ہے, رابطہ رکھا جا سکتا ہے جب آپ کو ایک تو ان کے اصلاح کی امید ہو, اور دوسرا آپ اصلاح کا کام کر رہے ہیں. آپ صرف اس لیے آپ ان سے رابطہ رکھ سکتے ہیں, مگر نہ آپ بالکل قطع تعلق, سارے لوگ ان سے قطع تعلق کر لیں گے تو وہ نفاق میں یا اپنے کفر میں یا اپنے عملی طور پر غلطی میں تو وہ پہلے ہی موجود ہیں. اگر سب لوگ جو ہیں ان سے قطع تعلق کر لیں گے تو ان کو کون سمجھائے گا اور کون ان کو موٹیویشن دے گا کہ تو آپ سچ کی طرف آ جائیں. لہٰذا یہ موٹیویشن دینے کے لیے صرف ایک وجہ کہ آپ ان کے ساتھ رابطہ رکھیں, ان کی خیرخواہی کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے. جب آپ اس مقصد کے لیے رابطہ رکھیں گے تو رابطہ رکھا جا سکتا ہے اور رکھا جانا چاہیے. اور اگر آپ کسی اور وجہ سے کوئی اور آپ کو معاشرتی بائنڈنگز ہیں کہ میں جناب اس کے ساتھ معاملات ہیں, میرا کولیگ ہے یا میرا جو ہے دوست ہے, میرا پڑوسی ہے, مجھے تعلقات رکھنے چاہیے, تو کوئی اور وجہ, کوئی اور میرٹ ہے نہیں ایسا کہ اس کے ساتھ تعلق رکھا جائے سوائے اصلاح کے. چھوٹا بیٹا ہے میرا, آپ جانتے ہیں, ابھی کل کی بات ہے کہ وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی پوچھیے. سوال یہ ہے کہ ایسا شخص جو یہ کہتا ہو کہ اللہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں, تو کیا ایسے شخص کے ساتھ ہم دوستی رکھیں؟ تو میں نے کہا نہیں, ایسے دوست آدمی کے ساتھ ہمیں دوست نہیں رکھنی چاہیے. تو اسی طرح پھر قریب کسی بچے نے کہا کہ اس کو سکھانے کے لیے ہمیں اس سے قریب رہنا چاہیے. تو اس نے کہا جب کوئی اللہ کا دشمن ہوتا ہے تو پھر بھی اسے سکھاتے ہیں. یہ ایک کوشچن ہے. یہ کوشچن ہے, بہرحال یہ کوشچن ہے. جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے اس کو سکھانا ہے, اس کی سکھانے کی حد ہے نا. جب تک تو وہ آپ کی بات سن رہا ہے, تو جب تک, اس کا مطلب ہے اس وقت تک اس کی اصلاح کے امکانات, جب تک سننے سنانے کا ماحول ہے, سننے سنانے کا ماحول ہے تو بالکل آپ اس کے ساتھ رکھیں گے. اور جب یہ سمجھ آ جائے کہ یہ اب سننے سنانے کی لمٹس کراس کر چکا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ, بلکہ اس کے قریب رہنے سے نقصان ہو سکتا ہے, تو اس کو چھوڑ دینا بہتر. چھوڑ دینا بہتر. بالکل. آگے بڑھتے ہیں. جو اگلی ایک کیفیت ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اصل میں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے, اور پھر ان کے بارے یہ فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ جو تجارت ہے گویا ایمان کو اس جنس کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ اگر آپ ایمان کے بدلے کچھ دنیاوی چیز خریدتے ہیں, یا وہ چاہے آپ جو جھوٹ بول کے خریدنا چاہ رہے ہیں, تو یہ کوئی نفع بخش تجارت نہیں ہے. ظاہر ہے انہوں نے ترجیح دی ہے آخرت پر دنیا کو. ٹھیک. لہذا وہ دنیاوی مفادات جتنے بھی ان کے سامنے آتے ہیں, کوئی چھوٹا مفاد ہو یا کوئی بڑا مفاد ہو, وہ اپنا وہ مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. ٹھیک. تو گویا انہوں نے تجارت کی ہے. دیکھیں تجارت میں ایک کمیونٹی ہوتی ہے, ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک انویسٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس وقت ہے, آپ کے پاس مال ہے, آپ کے پاس جان ہے, آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں, آپ یہ ساری انویسٹ کرتے ہیں کہ ان ریٹرن آپ کو کچھ ملے گا. تو جو مومن ہے وہ یہ سارا کچھ لگاتا ہے کہ تاکہ آخرت میں اس کو اس کا اجر ملے. ٹھیک. تو جو منافق ہے وہ ساری صلاحیتیں اس بات پر لگاتا ہے, دھوکہ دینے پر,
کہ جو لوگ ہیں جتنے مسلمان ہیں میں ان سب کو دھوکہ دے دوں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر لوں, وقتی فائدے اٹھا لوں. تو یہ اس کی تجارت ہے. لہٰذا قرآن کہتا ہے کہ اس کی تجارت نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی اس کو فائدہ ہو سکتا ہے, کوئی چھوٹا موٹا فائدہ تو وہ اس وقت حاصل کر لے مسلمان بننے کے بعد, اور اسی چھوٹے موٹے فائدے کے حصول کے بعد یہ اپنے منافقین میں بیٹھ کے مسلمانوں کا استہزاء کرتے ہیں کہ دیکھیں میں نے وہ بھی فائدہ لے لیا, میں نے وہ فائدہ لے لیا. تو جو یہ فرمایا کہ اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ کوئی استہزاء کرتا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کا جواب دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کا جواب اس طرح سے دیتا ہے کہ ان کے پاس اتنا بڑا خسارے کی صورت ہو رہی ہے اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, اور یہ ہے استہزاء کے جواب کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ, تو فِي طُغْيَانِهِمْ بھی ہے, اور پھر وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین کام کر رہے ہیں, اور اصل پتہ چلے گا قیامت والے دن کہ ان کے سارے اعمال ضائع گئے اور کچھ بھی نہیں بچا ان کے پلے. ڈاکٹر صاحب یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں, آپ بھی ان تجربات سے گزرتے ہوں گے, پھر ان لوگوں کا آخر کار جو انجام ہے وہ ان کے گرد جو لوگ جمع ہوتے ہیں, ان کی جو کمیونٹی بن جاتی ہے وہ بھی اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ اوورآل ایک اس ماحول میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے واپس نکلنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں انجام تو اللہ پاک کو پتہ ہے. ٹھیک ہو سکتا ہے کوئی شخص جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایک بالشت موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس وقت وہ ٹھیک ہو جائے, اور یعمل بعمل اہل الجنہ کہ وہ جنتیوں جیسے اعمال کرنے شروع کر دے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سرخرو ٹھہرے. یہ ہو سکتا ہے. اور انما الاعمال بالخواتیم, تو کہ جس طرح کے اعمال آخر پہ ہوں گے اصل وہی اعتبار کیا جائے گا. تو دنیا میں انسان نے جو کچھ کیا, ان الحسنات یذہبن السیئات, جس نے گناہ کیے جتنے مرضی ہو سکتا ہے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے اور واپس وہ نیکیوں کی طرف آ جائے, اور جب وہ نیکیوں کی طرف آئے گی جو حسن خاتمہ ہے, اصل یہ چیز ہے جو مانگنے والی ہے, اور اس کی توقع بھی رکھنی چاہیے, اسی کو مانگنا چاہیے, اور اسی پر جو ہے وہ کسی کے بارے میں حکم لگانا چاہیے. اور ہم ظاہری طور پر اس کے حالات دیکھ سکتے ہیں, باطن اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے جو بھی وہ جس کا مستحق ہے اس کے ساتھ معاملہ کرے گا. ہم ظاہر کے پابند ہیں, اور ظاہری طور پر اگر کوئی شخص مومن مسلمان ہے ہم اس کو مومن مسلمان ہی سمجھیں گے. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ, اس کا حساب اللہ کے پاس. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین کرام, بڑی شاندار نصیحتیں فرمائیں اور بڑی وضاحت ہو گئی منافقت کے حوالے سے, جھوٹ کے حوالے سے, اور جو آخری بار ڈاکٹر صاحب نے جیسے ارشاد فرمائی کہ ہمیں بھی خوش گمان ہی رہنا چاہیے اور اپنی محنت جاری رکھنا چاہیے, کہ ممکن ہے ہماری کوشش سے وہ شخص جو لڑکتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور وہ جہنم کی راہ پہ گامزن ہے, مصر ہے, ممکن ہے ہماری دعوت سے کسی وقت کسی طور وہ واپس لوٹ آئے, اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے. اور دوسری بات اس میں جو نصیحت کے طور پہ ہے کہ ہمیں کسی شخص کو متعین کر کے منافق کہہ کے اس کو جہنمی نہیں سمجھ لینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی موقع رکھا ہو, وہ ہم نہیں جانتے. ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے سامنے اس کیفیت کو واضح کر دیں, اور اس کی خامی, اس کی عزت و وقار کا خیال رکھتے ہوئے اس کو تنہائی میں, اور اگر اور کوئی ایسی جگہ ہے یا مجلس میں کوئی بات ہوئی ہے تو ہمیں خیر خواہی کے پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ رکھے اور منافقین سے محفوظ رکھے, منافقوں کے رویوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں درست اور صحیح رستہ عطا فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.